جو ہجرت کے 8ویں سال رومن امپائر کے ساتھ لڑی گئی جنگ، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کے خلاف اٹھنے والے حالات کے مطابق انتہائی اقدام آپ نے اٹھائے، اور وہ تمام عرب قبائل جو رومن امپائر کے جھنڈے کے نیچے اہل ایمان سے لڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا مکمل ایک بایو ڈیٹا اکٹھا کیا اور فرداً فرداً ان کے خلاف پیش قدمیاں فرمائیں، اور اس سے پورے عرب کے اندر ایک امن کی کیفیت قائم ہو گئی۔ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے جو انسانی نگاہوں سے اوجھل ہے، لیکن وہ نظام کائنات کے اندر چلتا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے اس ملک کے اندر ایک کے بعد ایک حکمران بنتے چلے آ رہے ہیں۔ کیا خیال ہے یہ اللہ کی تدبیر کے بغیر ہی ممکن ہے؟ آپ اور ہم جس کو چاہیں ایوان کے اقتدار ایوان کے اندر بٹھا دیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا ایک نظام چلتا ہے، اس نظام کے تحت سارے معاملات ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جب یہ آخری معاملہ رومن امپائر کے خلاف اور خیبر کے اندر یہودیوں کے خلاف اور صلح حدیبیہ کا ایک اہم معاملہ جو مکہ کے درمیان تھا یہ ہو چکا، بظاہر پورے عرب کے اندر ایک امن کی کیفیت پیدا ہو چکی تھی، اور اسلامی ریاست کو تمام عرب کے قبائل تسلیم کر چکے تھے۔ ایک تو وہ قبائل تھے جنہوں نے اپنے آپ کو سرنگوں کر دیا تھا اور وہ مان چکے تھے کہ اب اس عرب کے اندر کوئی اور حکومت قائم نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ قبائل ایسے بھی تھے جن کے اندر ابھی شورش باقی تھی اور وہ فتنہ اٹھا سکتے تھے۔ اب اللہ رب العزت کا نظام اسی طرف چل رہا ہے۔ اب دیکھیے کیا حالات ہوتے ہیں۔ جس وقت آپ کو یاد ہوگا صلح حدیبیہ کا میں نے تذکرہ کیا تھا، اس میں تمام شکوں میں ایک شک یہ بھی تھی کہ ہم عرب کے تمام قبائل کو اجازت دیتے ہیں۔ اہل مکہ نے شرط رکھی تھی تو چاہے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کا معاون بن جائے، چاہے تو وہ ہمارے ساتھ ہمارا معاون بنے۔ اس زمانے میں مکہ گرد دو بڑے قبائل آباد تھے، ایک کا نام بنو خزاع تھا اور ایک قبیلے کا نام بنو بکر تھا۔ بنو بکر نے اہل مکہ کی حمایت کا اعلان کیا اور بنو خزاع نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا اعلان کیا۔ بنو بکر اور بنو خزاع کی آپس میں قتل و غارت سال ہر سال سے صدیوں پر محیط تھی، ایک دوسرے کے بدترین دشمن تھے، اور تب حضرت عبد المطلب کے دور اپنے زمانے کے اندر بنو خزاع نے ان سے ایک معاہدہ طے کر لیا تھا کہ ہم بنو ہاشم کے ساتھ ہمیشہ مخلص رہیں گے، اس لیے انہوں نے آج بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ کے بعد اپنے معاملات کو لوٹا دیا تھا۔ لیکن بنو بکر ہمیشہ سے ہی غصے میں تھے کہ بنو خزاع سے کیسے انتقام لیا جائے۔ آخری جنگ کے اندر جو ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، اس میں بنو خزاع کے لوگوں نے بنو بکر کے افراد کو قتل کر دیا تھا۔ اب ہر وقت اس کے قتل کا انتقام لینے کے لیے کوشش میں تھے۔ اب انہیں موقع مل گیا۔ بنو خزاع کے کچھ لوگ ایک مکہ کے قریب کنویں کے پاس آئے اور رات کا وقت تھا، پانی پینے لگے۔ بنو بکر میں سے نوفل بن معاویہ ایک شخص ہے جس نے ان پر حملے کے لوگوں کو بنو بکر کو دعوت دی کہ یہ موقع ہے، تنہا وہ اکٹھے ہیں، 2 4 5 10 افراد ہیں، ہم ان پر حملہ آور ہوتے ہیں اور ان کو ہم مار ڈالیں گے۔ یہ سوچ کر ان پر حملہ کر دیا۔ اب یہ لوگ جو جان بچا کر بھاگے تو ان لوگوں نے مکہ کے قریب تھا اس میں حرم میں داخل ہو گئے، تو بنو بکر کے لوگوں نے پکارا نوفل نوفل، یہ تو حرم ہے حرم ہے۔ اور حرم میں تو عرب بھی جانتے تھے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ایک اس شکار کا اگر شکار گھس جائے حرم کے اندر اسے بھی قتل کرنا جو ہے وہ اللہ کے ہاں قابل جرم ہے، اس لیے انہوں نے پکارا نوفل یہ تو حرم ہے، ان کو چھوڑ دو۔ نوفل نے کہا جواب میں تم جب کعبے کے اندر سے کوئی چیز چوری کرنے لگتے ہو پھر کعبے کا احساس کرتے ہو، اور اب تمہیں احساس ہو رہا ہے، چلو۔ اور پیچھے دوڑے اور کئی لوگوں کو مار ڈالا، اور آخر بنو خزاع کے بچے کچے لوگ مکہ کے اندر داخل ہوئے اور جہاں جہاں ان کے کوئی افراد موجود تھے ان کے گھروں میں پناہ لے کر اپنے آپ کو بچایا۔ اسی رات ہی بنو خزاع کے سردار سیدھا مدینہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عرضداشت پیش کی۔ مسجد نبی میں صحابہ تشریف فرما تھے، تو وہ بنو خزاع کے سردار نے آتے ہی اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیا اور بلند آواز سے درد بھرے الفاظ سے کہا
इन्ना नशुद्ध, मैं शिकायत लेकर आया हूँ। जब हम एक कुएं के करीब खड़े थे पानी पीने के लिए, बनु बकर ने हमें चुन चुन कर मारा। हम हरम में भी दाखिल हो गए, लेकिन हरम के अंदर भी लोगों ने हमें नहीं छोड़ा। हम बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आपके पास आए हैं, हमारी मदद कीजिए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह तआला कि मैं हैरान थी, ये सारे वाक़यात अब सामने आ रहे थे। इस वाक़े से 3 दिन पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास एक दिन तशरीफ़ लाए। फरमाया आयशा मेरा सामान तैयार कर दो, मेरे हथियार तैयार कर दो, मेरे ढालें और तलवारें और ज़ीरें तैयार कर दो। ये कहकर आप रुखसत हो गए। अम्मा आयशा फरमाती है मैं सामान की तैयारी कर रही थी, अबू बकर सिद्दीक मेरे घर में आए, कहने लगे कि मामला क्या है, तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हथियारों को चमका रही हो। फरमाया कि मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही हुक्म दिया। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मैं हैरान था कि रोम के सामने हमारी ताकत मौजूद थी, मक्का वालों से हमारा सुलहनामा हुआ था और खैबर के लोग जो है वो सरेंडर हो चुके थे, सारी पैदावार और माल गनीमत हमारे पास पहुंचा हुआ था। अब इस मौके पर तलवारों और नेज़ों की तैयारी का मकसद क्या है? लेकिन जब 3 दिन के बाद बनो खुदा ने अपना जिक्र, अपने जुल्म की दास्तान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई, अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मैं समझ गया आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयारी क्यों की थी। इसके बाद के वाक़यात का तज़किरा हम कल इंशाअल्लाह करेंगे। यह अहम वाक़या था, इसी से एक अहम बात यहाँ से निकलती है और वो बात कहाँ तक पहुँची उसका तज़किरा हम आइंदा करेंगे।